یہ غین سے غیب السماوات والارض ہے، یہ فی سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، یہ کاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، یہ کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، یہ لام سے لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، یہ میم سے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ کا مصداق ہے، یہ نون سے نور السماوات والارض اور نور علی نور ہے، یہ اے سے حد عطا علی الانسان ہے، ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورہ ہے۔ اور میرے خاموش دوستو، یہ یاسین، یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بات آگے بڑھ جائے گی، اگر پھر رسول کا تعارف کراؤں پھر کسی مجلس میں ہو جائے گا، لیکن جملہ سنیے۔ اسی رسول سے مخاطب ہو کے جناب موسیٰ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ نے حدیث ایک بیان فرمائی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، ہم نے سنی ہے، ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ جب تک تجھ پہ ایمان نہ لائے ہمیں نبوت ملتی نہیں، لہذا ہمارے پاس بھی یہ آپ کی بات پہنچی، ہمارا ایمان ہے آپ نے سچ کہا، لیکن اطمینان قلب کے لیے جس طرح دادا ابراہیم نے پوچھا تھا اسی طرح میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ثبوت ہے کہ تیری امت کے علماء ہم جیسے ہیں؟ تاکہ سنو گے میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کوئی ثبوت چاہتا تاکہ اطمینان قلب آ جائے۔ آپ نے حدیث فرمائی یہ سچ ہے اور یقیناً یہ سچ ہے، آپ جو کہتے ہیں سچ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ مجھے ثبوت چاہیے کہ آپ کی امت کے علماء ہم جیسے۔ کہا اچھا ابھی چاہیے ثبوت؟ کہا ابھی چاہیے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں رسول اکرم نے ایک قبر پر کھڑے ہو کر ٹھوکر ماری، مقدس اردبیلی برآمد ہوا۔ رسول اکرم کہتے ہیں موسیٰ میری امت کا ایک عالم دین آیا، سوال کر۔ اب خاموش رہے گا تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ سوال کر موسیٰ میری امت کا ایک عالم دین آیا، اس سے سوال کر۔ جناب موسیٰ کہتے تیرا نام کیا ہے؟ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، مقدس میرا لقب ہے، اردبیل میرا شہر ہے، نجف سے پڑھ کے آیا ہوں۔ اس سے قریب ہو کر جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تیرا نام کیا ہے؟ احمد میرا نام ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، مقدس میرا لقب ہے، اردبیل میرا شہر ہے، نجف سے پڑھ کے آیا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں مقدس میں نے تیرا نام پوچھا ہے، تیرے والد کا نام نہیں، تیرا لقب نہیں، تیرا شہر نہیں، جہاں سے تو پڑھ کے آیا وہ نہیں، صرف تیرا نام پوچھا ہے۔ مقدس مسکرا کر کہتے ہیں جناب موسیٰ میری لاکھوں جانیں قربان، جب تک تجھ پہ ایمان نہ لاؤں میں مسلمان نہیں کہلا سکتا، لیکن اللہ نے بھی تجھ سے عصا پوچھا تھا۔ اللہ میں نے تو عصا پوچھا تھا، تو نہ کہا یہ میرا عصا ہے، کتے میں اس سے چھاڑتا ہوں، بکریاں میں اس سے چراتا ہوں، خیمہ میں اس سے لگاتا ہوں، سام میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا عصا تو نے اتنی تعریف کر دی، تو جناب موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً تیری امت کے علماء ہم جیسے۔ علماء کی بات ہو رہی ہے، ہم طالب علم، علماء کی بات ہو۔ جب کسی سے جس سے وہ محبت کرتا ہو اس سے سوال کیا جائے یہ کیا ہے، تو وہ اپنے محبوب کا صرف نام نہیں بتاتا، پھر وہ
قصیدہ پڑھتا ہے. آپ نے دی ہے محبت. اب جملہ سنیں. جناب جبرائیل نے کہا یا رب من تحت الکساء، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل بھی جانتا ہے کون ہے. جبرائیل کو پتا ہے کہ کائنات میں ان سے محبوب ہستیاں اللہ کو کوئی ہے نہیں. جب میں کروں گا سوال تو اللہ ان کا قصیدہ پڑھے گا. ادھر کیا سوال چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے فوراً قصیدہ پڑھا. اے جبرائیل یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. زمین میں نے ان کے لیے بنائی، چاند میں نے ان کے لیے بنایا، سورج میں نے ان کے لیے بنایا، ستارے میں نے ان کے لیے بنائے، آسمان میں نے ان کے لیے بنایا، سمندر میں نے ان کے لیے بنایا. اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. قصیدہ پڑھے گا جب تار لوگوں نے ان کو پہچانے. اگر لوگ پہچان لیتے، اکثر دنیا کہتی لوگوں نے علی کو نہیں پہچانا. نہیں، میں اس کو بدل کے کہتا ہوں لوگوں نے رسول کو ہی نہیں پہچانا. اگر رسول سمجھ میں آ گیا ہوتا تو علی خود بخود سمجھ میں آ گیا، حسن خود بخود سمجھ میں آ گیا، توجہ نہ کریں، حسین خود بخود سمجھ میں آ گیا، سیدہ خود بخود سمجھ میں آ گیا. رسول ہی سمجھ میں نہیں آتا. آج تک بات ہوتی وہ نوح تھے یا بشر. اب اس جھگڑے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک آیت میں پڑھتا ہوں، خود بخود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ نوح تھے یا بشر. اب ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا. جھگڑا وہ کرے جو دروازے سے دور ہو، جو علم کے در پر بیٹھا اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ یہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، مار دھاڑ ہوتی کیوں ہے. یہ مار دھاڑ ہوتی تب ہے جب پلے کچھ نہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. میں اس کو پھر کہتا ہوں پلٹا. آ جا نہیں، میں یہاں آیا ہوں، لاہور پلٹ کے جاؤں گا تو پلٹ کے وہاں جایا جاتا ہے جہاں گھر ہوتا ہے. اے نفس مطمئنہ پلٹا. اچھا ایک آیت اور سن لیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا، تو یہاں کا نہیں، ہم نے تجھے بھیجا، تو پلٹا. میں اس سے قریب ہو کر جملہ نہیں کہہ سکتا. اللہ کہہ رہا پلٹا، ہم نے تجھے بھیجا، تو یہاں کا رہنے والے، ہم نے بھیجا. تو یہ بھیجنا اسی کی سمجھ میں آئے گا نا جس کے پاس بھیجا ہوگا. ہم نے تجھے بھیجا تو پلٹا، ہم نے بھیجا تو پلٹا. تو رہنے والا یہاں، تو یہاں دنیا کا رہنے والا ہی نہیں. تو ہم نے تجھے بھیجا تو پلٹا. اور ہمارے لیے اللہ کہتا ہے جب قیامت ہوگی نا، منافق مرد منافق عورت ان سے نور جب مانگ رہے ہوں گے تو یہی پلٹ کا کہہ رہے ہیں کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. دنیا میں پلٹ جاؤ، تم یہاں کے نہیں ہو، دنیا میں پلٹ جاؤ. ہمیں کہا جائے گا پلٹ جاؤ، ان کو کہا آ جا پلٹا، تو وہاں کا رہنے والا. اب واضح ہوگی بات، ہم نہ کہتے ہیں بشر ہے، ہم نہ کہتے ہیں نور ہے، فیصلہ تم کرو. وہ رہنے والا ہے وہاں کا. اگر وہاں خاک ہے تو وہ بشر ہوگا، اور اگر وہاں نور ہی نور ہے نہیں، اس سے اور قریب ہوتا.
ہوتا ہوں، آپ نے محبت دکھائی اور جملہ سنی۔ ایک مسجد میں خطاب ہو رہا تھا اور مولانا صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رسول نور ہے، اور دلیل کیا دے رہے تھے؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین روایت پڑھ رہے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے نبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دل بھی کاٹ لیتی۔ توجہ نہیں فرمایا، یعنی نبی کو پہچانا بھی تو عورت سے، یہ تعارف ہے۔ لیکن ہم بھی جناب عائشہ کی روایت پیش کر دیتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، ہم سے سنو روایت جناب عائشہ، ام المومنین سے روایت ہم سے بھی سنو۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو جاتی اور گم ہوتی تھی دن کو، سورج کی روشنی میں تلاش کرتی تھی، وہ ملتی نہیں تھی۔ آپ کی خاموشی پہ قربان ہو رہا ہوں بھائی، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ملتی نہیں تھی۔ رات کو جب میرے نبی گھر آتے تھے، چہرے کے نور کی روشنی سے مجھے سوئی مل جاتی تھی۔ چہرے کے نور کی روشنی سے۔ ماں تو کہہ رہی نور ہے، چلی ماں تو کہہ رہی نور ہے، اور ہماری بات نہ مان، ماں کی تو مان لے۔ کیونکہ ہم نے لیا مولوی کی روایتوں سے، اس لیے ہم رسول سمجھ نہیں آتا۔ میں قرآن سے رسول کے شکل و شبات بتاؤں، اگر پورے تیار بیٹھے تو ایک جملہ کہتا ہوں، قرآن سے رسول لو۔ میرا رسول قرآن سے ملتا ہے، مولویوں کی روایتوں سے ملتا ہے، جس کا چہرہ وشم سے وضحا ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جس کی زبان وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے ہاتھ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مصداق ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزل بہ الروح الامین علی قلبک کس اصل قرآن ہے، جس کی مشیت ما تشاؤون الا یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کی اطاعت من یطع رسول فقط اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، مکمل نور، مکمل نور، قرآن نور، رسول نور، محافظین نور۔ ایک سوال ہے مجھے میرا آپ سب سے، بلکہ عالم اسلام سے۔ اللہ کہتا، بلکہ قرآن میں آیتیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پہلے، اور رسول نے خود فرما دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب قرآن بھی مخلوق ہے، یہ قرآن پہلے یا رسول پہلے؟ قرآن بھی مخلوق ہے، الفاظ مخلوق ہوتے ہیں، آپ بولیں گے تو لفظ بنے گے، آپ بولیں گے تو آپ کی آواز ہوگی، اس کی قیمت آپ کی ہے کہ کتنا بڑا لفظ ہے، اور اگر اللہ بولے گا تو وہ قرآن بن جائے۔ تو یہ مخلوق ہے قرآن بھی۔ اب قرآن پہلے یا رسول پہلے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا کہیں گے؟ قرآن پہلے؟ اگر قرآن پہلے، اگر رسول پہلے، جیسے کہ آپ نے کہا رسول پہلے ہے، تو قرآن ہے کتاب علم،
रसूल बे इल्म रहेंगे। और अगर आप कहेंगे कुरान पहले, तो कुरान में अल्लाह कहता लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये पहाड़ों पे नाज़िल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ तबाह हो जाते। जब पहाड़ तबाह होते तो कोई शय बचती नहीं। भाई इतने बड़े पहाड़ जो सख्त हैं, संग्राफी में अपना सानी नहीं रखते, जब वो तबाह होते हैं बाकी किसी चीज पे कुरान आता तो बचती है? नहीं बचती ना। इसलिए कुरान को अल्लाह ने नज़्ज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, अल्लाह कहता है मैंने तेरे दिल पे उतारा। जब कायनात बचती न देखी, आमना के लाल ने अपना सीना खोल दिया, मेरे दिल को इस कुरान का रेल बना दे। और जब दिल पे उतरा तो रसूल अकरम ने कहा अल्लाह तेरी बच गई कायनात, बच गई तेरी जमीन, बच गया तेरा सूरज, बच गया तेरा चांद, बच गए तेरे सितारे, बच गए तेरे पहाड़, बच गए तेरे जिन, बच गए तेरे इंसान, बच गए तेरा आसमान, बच गया तेरा अर्श, बच गई तेरी कुर्सी। जब रसूल ने पूछा तेरी कायनात बच गई, अल्लाह ने कहा इसीलिए तो कहता हूं लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता तो फिर कुछ भी ना होता। तेरे दिल पे उतार। अब जितनी भी कायनात में ताकतें हैं उन सब से ताकतवर है कल्बे मोहम्मद। भाई जो चीज कुरान पहाड़ नहीं सहार सकते वो कल्बे मोहम्मद ने सहारा है। जो जमीन नहीं सहार सकती कल्बे मोहम्मद ने सहारा, जो पत्थर नहीं सहार सके कल्बे मोहम्मद ने सहारा, जो दरिया नहीं सहार सके कल्बे मोहम्मद ने सहारा। आसमानों पे आए तो वो तबाह होते हैं, कल्बे मोहम्मद ने सहारा। अर्श और कुर्सी नहीं सहार सकती, कल्बे मोहम्मद ने सहारा है। तो मेरे साथ मिलके कहो ना, सारी ताकतों से ज्यादा ताकतवर है कल्बे मोहम्मद, है ना? इतना ताकतवर है ना कल्बे मोहम्मद। मैं आप सबसे कहलवा के जुमला कहना चाहता हूं, अगर ये पसंद आए तो मुझे लाहौर तक आपकी दाद याद रहनी चाहिए। पूरी ताकतों, कायनात की ताकतों से ज्यादा ताकतवर क्या है? कल्बे मोहम्मद। कायनात की ताकतों से, कायनात की ताकतों से, आंखें खोल कर मेरा जुमला सुनिए, कायनात की ताकतों से ज्यादा ताकतवर है कल्बे मोहम्मद। जिस मोहम्मद का दिल इतना कवी है उसके दिमाग में हिज़ियान नहीं होता। कुरान उतारा अल्लाह ने रसूल के दिल पर। तो अब कुरान है क्या भाई? अब कुरान भी मखलूक है, रसूल भी मखलूक है। दोनों में पहले कौन है? नहीं, पहले की बात नहीं है। जुमला बड़े आराम से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और यह फजाइल का मेरा आखिरी जुमला है आज की तकरीर का। और समझ लीजिए, अगर मैं बयान कर पाया, आपकी समाज पर मुझे कोई एतराज नहीं, आप पढ़े लिखे, बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं, अगर मैं बयान कर पाया तो मुझे आपकी तरफ से बड़ी इज्जत मिल जाएगी। लेकिन जुमला मैं कहता हूं, पता नहीं अंदाजे बयान कैसा हो जाए। कुरान है क्या? जो रसूल पहले या कुरान पहले? हम शशोपंज में हैं, ये पहले या बाद में? भाई कुरान पहले बाद में नहीं, कुरान कोई और शय है ही नहीं। अक्ले मोहम्मद का नाम कुरान है, शऊर मोहम्मद का नाम कुरान है, फहमे मोहम्मद का नाम कुरान है। कुरान कोई और शय नहीं है, अक्ले मोहम्मद का नाम कुरान, शऊर मोहम्मद का नाम मोहम्मद वाले मोहम्मद फहमे मोहम्मद
نام قرآن. اور اگر یہ قرآن ان کا نہ ہوتا, ان کے عقل شعور اور فہم میں قرآن نہ ہوتا, تو زندہ تو عربی پڑھتا ہے. نوکے نیزہ پہ وہی پڑھتا ہے جس کا عقل بھی قرآن ہے, جس کا شعور بھی قرآن ہے, جس کا فہم بھی قرآن ہے. آج 4 محرم, اور 4 محرم وہ تاریخ ہے جس دن حر نے عباس کو فرات سے خیمے اکھاڑنے کی. یہ تاریخیں آپ کو یاد ہیں. 4 محرم وہ تاریخ ہے جس میں حر نے کا عباس فرات کے کنارے سے خیمے اٹھا. اگر میں جملہ یہ بھی کہہ پایا تو مسائل کے لیے کافی. اور کہتا ہے عباس مجھے حکم آ گیا, فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیا. عباس نے بلند آواز سے گرج کے ساتھ کہا, اور تو نے آج 2 محرم سمجھ لی. مجھے آج بھی یاد ہے جب تو نے میرے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے. میں نے اپنی شہزادی زینب و کلثوم کے رونے کی آواز سنی. اور اگر تو نے اب دوبارہ کہا تو یاد رکھ تجھے بچانے والا کوئی نہیں, آج وہ خیمے میں ہے جس نے مجھے روک رکھا. پتہ نہیں کس انداز میں جملہ کہہ دوں اور آپ سن جائیں. یہ کچھ اس انداز سے جناب عباس نے کہا تھا نا, یہ آوازیں خیمے میں چلی گئی. جب جناب زینب نے سنی نا, کہتی فضا یہ شور کیسا ہے؟ کبھی بھی اور کہتا ہے خیمے ہٹاؤ فرات سے. جناب عباس ہٹانے نہیں دیتے. کہا اچھا فضا جا عباس کو کہے تمہیں شہزادی بلا رہی, زندہ رہو, سلامت رہو. اسی طرح حق ہے شریفوں کو رونے کا, حق ادا کرو. جا جلدی سے جا, اما فضا میرے بھائی کو بلا کے لا. جناب عباس اتنے جلال میں ہیں کہ کان کی لمحے سرخ ہیں. اور آج تجھے بچانے والا کوئی نہیں, وہ خیمے میں بیٹھا ہے جس نے مجھے روک رکھا ہے. یہ جملہ جب کہا نا, جناب فضا پکار کے کہتی ہیں عباس تمہیں شہزادی بلا رہی ہے. یہ اس انداز میں جناب فضا نے کہا کہ عباس سن نہیں سکے. آ کے کہتی ہے شہزادی میں نے بڑی آوازیں دی. عباس اتنے جلال میں ہیں کہ سن نہیں رہے. کہا اچھا ایک جملہ اور کہتی ہے وہ سن لیں گے. جا کے عباس کو ایک جملہ اور کہے. شہزادی کیا کہوں؟ کہ جا کے کہے عباس اگر تو نہ آیا تو میں باہر آ جاؤں. آفرین آفرین, زندہ سلامت رہو, حق ادا کرے, غریبوں کو رونے. شریفوں کو اس طرح رویا جاتا ہے. عباس اگر تو نہ آیا تو میں باہر آ جاؤں. یہ کچھ اس انداز سے جملہ کہا. فضا نے جملہ کہتا ہوں آپ اس نے سماعت کری. عباس زندہ تو رہا, جوانی ختم ہو. واہ بھائی واہ بھائی, جیو. زندہ رہا مگر جوانی ختم. یہ عباس اور جناب مسلم 2 ایسے بھائی ہیں, میں بھائی کہوں. سب سے قریبی رشتہ جناب مسلم کے ساتھ عباس کا, بھائی بہن کا سہاگ ہے. جب مکے سے قافلہ چلا تھا, ایک منزل پہ جناب حسین کو جناب مسلم کے قتل کی اطلاع ملتی. اور جب مکے سے قافلہ چلا تو اس کی شان کچھ اس طرح. آگے آگے حسین, جناب زینب نے پکار کے کہا بھیا یا تیری سواری میرے دائیں یا میرے بائیں. کہا بہن کیوں؟ کہا اماں کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھوں, بھائی کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھوں, نانا کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھوں, بابا کی یاد آئے گی تیرا چہرہ دیکھوں.
تیری سواری یا میرے دائیں ہو یا بائیں. قافلہ چل رہا ہے. تھوڑی دور گیا نا, جناب زینب نے جو حسب معمول دیکھا نا, حسین نہ دائیں نظر آ رہے نہ بائیں نظر آ رہے. اب ایمان سے بتائیں, زینب جیسی بہن ہو, حسین جیسا بھائی ہو, جب نظر نہ آئے تو زینب کے دل پر کیا گزری ہو؟ پکار کے کہتی عباس ذرا میرے قریب آ. جناب عباس قریب آئے, کہ عباس میرا بھائی نظر نہیں آتا. جناب عباس نے جو سر پر گھوڑا دوڑایا نا, پیچھے جو دیکھا, حسین آ تو رہے, حالت کیا ہے؟ پاؤں رکابوں میں نہیں, دستار مبارک سر پہ نہیں, گلے میں ہے, ریش مبارک آنسوں سے تارے, پتہ نہیں کس انداز میں پڑھ جو اور سن دیا. اب ایمان سے بتائیں, جو جناب عباس کی وفا کو جانتا ہے نا, مجھے آپ سارے مل کے بتائیں, یہ ممکن ہے کہ حسین روئے اور عباس دیکھے؟ نہیں, میں جملہ بدل رہا ہوں. یہ ممکن ہے کہ اکبر کا بابا روئے اور فضل کا بابا دیکھے؟ جیسی عباس نے دیکھا نا حسین کو روتے ہوئے, گھوڑے سے اترے نہیں, گھوڑے سے گرے, قدموں کو چوم کر کہتے ہیں اکبر زندہ و سلامت رہے, مجھے بتا آپ روئے کیوں ہیں؟ وہ کون ہے جس نے میں بھی زندہ ہوں اور تجھے رلایا؟ میری زندگی میں تجھے رلانے والا کون ہے؟ آج مجھے بتا تو صحیح, تجھے کون رلانے والا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس بتاتا ہوں, مگر کروں کیا, تجھے غصہ جو جلدی آتا, جلال جو جلدی آ جاتا. جناب عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اگر میری قسمت میں ہاتھ ملتے مرنا ہے, اب اس سے بہتر میں کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا, ننگے لفظ پڑھنے کا عادی نہیں. مولا اگر میری قسمت میں ہاتھ ملتے مرنا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں جلال میں نہیں آؤں گا. جب امام نے وعدہ لیا نا, دونوں انگلیاں دراز کی, کہا عباس دے. عباس نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے, ہزاروں ایک طرف ہے, مسلم ایک طرف ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. کسی نے گڑھے میں جب گرایا, اوپر سے نیزوں کی جو بارش ہوئی, زخمی کر کے جو قیدی بنایا گیا نا, اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خاص کر سیدوں سے, اگر دل دکھے تو مجھے معاف کرنا. قدموں میں رسیاں ڈال ہے, جب گھوڑا کے پیچھے کھینچا گیا ہے نا, جناب عباس نے یہ منظر دیکھا, عباس چپ. دربار کی پیشی دیکھی, عباس چپ. دار ہمارا کی چھت ہے, عباس چپ. جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, عباس چپ. عباس نے جب دیکھا نا, جلاد کہتا ہے مسلم سر جھکا, مسلم کو کہتا سر جھکا, مسلم کا سر بلند ہوا, پکار کے کہتا میرے اللہ میں تیری حجت کا صفی, میں اپنے مولا کے کہنے پر یہاں آیا, اگر میرا کوئی حق ہے تو میری طرف سے زمین نیچے کر, حسین کی طرف سے زمین بلند کر. حسین کی طرف سے زمین بلند ہوئی, مسلم کی طرف سے زمین نیچے ہوئی. جیسے مسلم نے دیکھا حسین کو, حسین نے دیکھا مسلم کو, مسلم نے دیکھا حسین کو, پکار کر سر جھکار کے کہتے ہیں سلطان کربلا میرا آخری سلام, بہنوں کو لے کر کوفے نہ آنا. لوگوں کی نیتیں بدل گئی, جب سلام کر چکے نا مسلم, سر جھکا ہوا ہے, جلاد نے تلوار اٹھائی. ادھر جناب عباس نے جو منظر دیکھا نا, تیر اتارے, ترکش اتارا, تلوار اتاری, مولا کے قدموں پر رکھ دی, ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا سارے ہتھیار لے لے, مجھے جانے تو دے, میں لڑتا نہیں. کہا عباس جب لڑتے نہیں تو جاتے کیوں؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں جلاد مارے گا تلوار, جیسی تلوار مارے گا میرے بھائی کا سر گرے گا, نیچے پکا فرش ہے, میرے بھائی کو چوٹ لگے گی, میں اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لوں گا. یہ جملہ کہنا تھا. جناب حسین کہتے مسلم عباس اتنا بھی لاوارث نہ سمجھ,